دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت رابعہ بصریہ کون تھی اور وہ ایسا کون سا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور انہوں نے اپنے 50 سال گزار دیے، لیکن 50 سالوں تک اپنا سر تکیے پر کیوں نہیں رکھا اور 50 سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئی؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نام کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں وہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی تھی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ وقت بعد پھر اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ ایک چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی بیوی نے کہا، چراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر گئے، دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، اسی لیے بنا کچھ کہے اور بنا کسی سے مدد مانگے آپ گھر واپس آ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ ان کی باہری آنکھیں بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امت کے مددگار آقا مکی مدنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد مٹانے، رحمت کی بارش برسانے خواب میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک خط لکھ کر کل بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس جاؤ اور لکھو، تم ہر رات 100 بار اور ہر جمعہ کی رات 400 بار درود پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دو۔ آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح وہ خط لے کر بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ زادان نے خط پڑھ کر کہا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اس خوشی میں 2000 دینار غریبوں میں بانٹ دیے جائے اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دیے جائے۔ بعد میں عیسیٰ زادان خود حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جب بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں۔ غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھیے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا، اس کے غم دور کر دیے۔ دوسری طرف قبولیت درود کی خوشخبری سنا کر عیسیٰ زادان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولی بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا نام رابعہ، کنیت یعنی اپ نام ام الخیر۔ آپ اپنے قبیلے بنو قیس بن عدی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کو قیسیہ ادویہ کہا جاتا ہے۔ آپ 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی۔ بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے بصریہ کہلائی۔ آپ بہت بڑی عبادت گزار تھی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھی، جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی، نیک سوبھاؤ والی، پاک دامن اور شرم و حیا والی تھی۔ وہ آگے فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ
عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھی۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزت دار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی، تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت بصرہ میں بھینکر اکال سوکھا پڑا جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئی اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ اکیلی رہ گئی۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی، تبھی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ چاہتی تھی کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھے، اس وجہ سے آپ شرم و حیا کے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی اور دوڑی۔ دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں غریب، یتیم اور بے سہارا ہوں، پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، رابعہ، غم مت کر، قیامت کے دن تجھے اونچا مقام ملے گا اور مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہو کر گھر لوٹ آئی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نوافل پڑھتی۔ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کی غلامی میں آپ تھی، ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ ان کا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھی اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، مولا، تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پریشان ہوا کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح مالک نے کہا، آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ یہی رہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلی گئی اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ بصرہ کے ایک بڑے بزنس مین ابو سلیمان ہاشمی نے علماء سے پوچھا کہ کیا میرے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا؟ علماء نے صلاح دی کہ تم حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے نکاح کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت رابعہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی اور کہا، میری روز آمدنی 80,000 درہم ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 1 لاکھ ہو جائے گی۔ میں 1 لاکھ درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اتنے ہی اور درہم دوں گا، اگر آپ راضی ہو تو مجھے خبر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے، بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے، آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا بناؤ، دوسروں کو اپنا وصی مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تم سے 2 گنا مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں، میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا، 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ پہلی، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ دوسری، قیامت کے دن میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، کیونکہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرا شمار کس میں ہوگا؟
اگر کوئی میرے یہ 3 غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ دن رات عبادت کرتی تھی، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نفل نمازیں پڑھتی۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمت اللہ علیہ بتاتی ہے کہ آپ ساری رات نماز میں لگی رہتی تھی۔ صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی تھی۔ جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی، اے نفس، اس فانی دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج تھوڑی دیر جاگ کر نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو لینا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ یہاں عمل کر لے، آرام وہاں کرنا۔ اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری۔ جب رات ہوتی اور لوگ سو جاتے تو آپ رحمت اللہ علیہ خود سے کہتی، رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کرو، سونا نہیں ہے، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر آپ صبح تک نفل نمازیں ادا کرتی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ خود سے دوبارہ کہتی، اے نفس، مبارک ہو، تم نے پچھلی رات خوب محنت کی، لیکن یاد رکھو کہ آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ عبادت میں لگ جاتی۔ جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی، رابعہ، یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ، اسے چھوڑ دو، قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا۔ آج تو تجھے نیند تھوڑی کم آئی ہے، لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی۔ ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے، نہ کبھی بستر پر سوئی، نہ تکیے پر سر رکھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت مسمع بن عاصم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ساری رات قیام فرماتی، دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ ایک بار آپ فرماتی ہے، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تہجد یعنی رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دن میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگے۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھی۔ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا۔ اتنا خوبصورت پرندہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ میں اس لڑکے اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اچانک لڑکی میری طرف آئی۔ میں نے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، اسے کھلا گھومنے دو، مت پکڑو۔ لڑکی بولی، کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو ترنت کھل گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں کئی جوان لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برتن تھے۔ وہ عود کی دھونی دے رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے اور تم کس کے لیے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کا سواگت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ انتظام اسی کے لیے ہے۔
پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا اے رابعہ، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہے، اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی زندگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنی بہنوں اپنی ماؤں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔